اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو تمام کیا تھا۔ آج کے درس کی ابتدا ہم سورۃ الفلق سے کر رہے ہیں، پہلے تلاوت اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ 2۔ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے خلق کیا یعنی پیدا کیا اس کے شر سے۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پس منظر ان دونوں صورتوں کے نزول کا کیا تھا وہ ہم آپ کو مختصراً عرض کر دیں تاکہ ان دو صورتوں کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے اور ان دونوں صورتوں کی برکات سے ہم اور زیادہ استفادہ کر سکیں۔ دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ذہن میں جو تعویذ کے لفظ سے تصویر آتی ہے اس کا معنی اصل میں عربی میں مختلف ہے تھوڑا سا۔ اردو میں جب ہم تعویذ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بعض لکھی ہوئی تحریریں جن کو بعض لوگ سونے یا چاندی یا چمڑے وغیرہ میں پیک کر کے اور بند کر کے گلے میں یا بازو پر یا انگوٹھی وغیرہ میں پہن لیتے، اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی پوچھے یہ تمہارے گلے میں کیا بندھا ہوا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ تعویذ ہے۔ لیکن تعویذ کا عربی زبان میں معنی ہے پناہ میں دینا، پناہ میں دینا، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے کسی کو کسی کی پناہ میں دے دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے، پس تعویذ پناہ میں دینا۔ تو یہ دو صورتیں تعویذ کے بارے میں ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا بہت اہم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دشمنوں سے بچنے کے لیے اور فلان سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات مشہور ہیں جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے دشمن ہیں اور ہم پر یوں جادو ہو گیا ہے اور ہم یہ تعویذ کر رہے ہیں اور یہ گنڈے کر رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں بہترین تعویذ کا طریقہ یہ دو صورتیں۔ کیوں؟ آپ توجہ فرمائیں، واضح ہو جائے گی۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، مخالفتیں شروع ہو گئی، جس کے بس میں جو کچھ تھا وہ مخالفت کرنے لگے۔
خاص طور پر سورۃ الکافرون، یہ دونوں صورتیں سورۃ الکافرون کے بعد نازل ہوئی، جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی لچک، کوئی کمپرومائز اسلام کے توحید کے پیغام کے بارے میں نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ مخالفتیں اور دشمنیاں اور بڑھ گئی۔ تو اس شدید دشمنیوں کے دور میں اللہ نے اپنے نبی کو ان دو صورتوں کی تعلیم دی، اپنے آپ کو اپنے رب، اپنے خالق کی پناہ میں دینے کے لیے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی جس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے اور ظاہری اور باطنی دشمن سے، ہر قسم کے شر سے بچا جا سکتا ہے، اگر ان دو صورتوں سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا اپنے نبی کو۔ لیکن قرآن کریم کا حصہ یہ آخری دو صورتیں جس دشمنیوں کے اور سازشوں کے اور چالوں کے ماحول میں یہ نازل ہوئی ہیں، تو یہ بتا رہا ہے ایک عقل مند انسان کو، اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے والے انسان کو بتا رہا ہے کہ اگر تو بڑے سے بڑے اور ظاہر ہو یا چھپا ہوا اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، نہ کسی شعبدے باز الٹی سیدھی چیزیں سکھانے والے جو آج کل بازار میں بہت مل جاتے ہیں، بازاری ہیں، ان کی جگہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے کہ جو اگر پناہ دے دیتا ہے کوئی اس کی پناہ کو خراب نہیں کر سکتا۔ محفوظ ترین پناہ گاہ اللہ کی پناہ میں۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ دونوں صورتیں بہترین ہیں۔ اگر کچھ اس سے زیادہ بہترین ہوتا تو اس زمانے میں جو شدت کا زمانہ تھا رسول اللہ کی مخالفت، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز سکھاتا کہ جو اس سے زیادہ بہترین، لیکن یہ سکھائی گئی۔ بس دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا طریقہ سکھایا گیا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ تعویذ یعنی اللہ کی پناہ میں خود کو دینے کا یا اللہ سے اس کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب ہر طرف سے مخالفین کے حسد اور ظاہری اور پوشیدہ سازشوں کا خطرہ بڑھ گیا، بعض ظاہری چالوں کے ساتھ انسانی نفس اور قلب میں ایمان کی کمزوری یا خاتمے کا باعث بننے والی چالیں، بعض چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں، وسوسے پیدا کر دیتی ہیں، وہ چالیں ہوں یا ظاہری چالیں ہوں۔ تو سورۃ الفلق بیرونی یعنی باہر سے جو دشمن حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الناس اندرونی شر سے جو وسوسے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے پناہ کی طرف اشارہ کرتی۔ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقتور ترین دشمنوں پر غلبے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ کس طرح غلبہ ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ پس توجہ فرمائیے، اللہ کے اس کلام کے ذریعے ایمان اور یقین کے سائے میں ایمان تاثیر رکھتا ہے۔ جتنا ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر اتنا تاثیر رکھتا ہے ہماری زبان سے مثلا اس صورتوں کی تلاوت کرنا۔ ایمان اور یقین کے سائے میں ہر ظاہری اور باطنی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بجائے دھوکے بازوں اور مکاروں اور بازاری لوگوں، فراڈیوں کے جال میں پھنسنے کے۔ یاد رکھیے، جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے جبکہ خالق نے خود کہا ہو ہر چیز مجھ سے مانگو،
اپنی ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد اس خالق کو چھوڑ کر کون چھوڑے گا؟ کیا اس سے زیادہ حاجت پوری کرنے والا طاقتور کوئی موجود ہے؟ کیا اس سے زیادہ پناہ دینے والا طاقتور پناہ دینے والا موجود ہے؟ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے اللہ تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ اور جب وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو، ہر چیز مجھ سے مانگو، تو پھر جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنا ایمان بھی ضائع کرتا ہے، اور پھر اللہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اللہ بھی اسے پھر مخلوق ہی کے سپرد کر دے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اپنی جہالت اور ایمان کے نقص کی وجہ سے انہیں اللہ سے زیادہ یہ بازار میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لوگوں پر یقین ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اگر ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کیا میں نام رکھوں وہ جگہ بنا کر اور اس طرح کی زندگیاں نہ گزارنی پڑتی۔ بہرحال غور کرنے والے کے لیے بات بڑی واضح ہے، لیکن جو بچپن سے ہی اندھی عقیدتوں میں پھنسا دیا گیا ہو، خداوند عالم سب کی ہدایت فرمائے۔ پس توجہ سے سنیے، جب بھی ہم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے لگے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان الفاظ کا معنی کیا ہے، تاکہ ہمارا دل ان الفاظ کے ساتھ ہو جو ہماری زبان بول رہی ہے، اور ہمارا ایمان ہو کہ جس سے پناہ مانگ رہا ہوں اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مجھے پناہ نہ دے۔ شرط یہ ہے کہ میں بھی مومن ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، اس کی تاثیر ہے۔ لیکن جتنا یہ ایمان اور یقین ناقص ہوگا اتنی تاثیر بھی کم ہوگی، اس لیے کہ انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوگا کہ خدا مجھے پناہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، تو پھر جیسا اللہ کے بارے میں ہم گمان کریں گے، ہمارے گمان ہی کے مطابق اللہ کی طرف سے رد عمل بھی آئے گا۔ بنام خدا رحمان رحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے اعوذ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ کا ترجمہ اس طرح سے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ایک دفعہ میں پناہ مانگتا ہوں، اسے کہا جاتا ہے استعاذہ، استعیذو یا استعذتو کا عربی میں لفظ آئے گا، اس میں طلب کا معنی ہے۔ اس معنی میں اگرچہ طلب کا معنی ہم فرض کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ترجمے اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے یہ کہنا کہ اعوذ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ برب الفلق، فلق کے رب کی۔ فلق جب صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں، لہذا ترجمہ کرتے ہیں رب الفلق یعنی صبح کا رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، جو دن کو رات بناتا ہے اور رات میں سے دن نکال کر روشنی کو پھیلا دیتا ہے، وہ رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کا رب، فلق کو وہ تو ہر چیز کا رب ہے، فلق کو بالخصوص کیوں یہاں پر لایا گیا؟ کیونکہ زیادہ تر جو شر ہوتا ہے دن کی نسبت رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے، جیسا کہ آگے رات کا ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب انسان دشمنوں کی چالوں کی اور مصیبتوں کی زد میں ہوتا ہے، گویا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کی زندگی پر رات آ جاتی ہے۔ اس رات کو کون روشنی میں صبح میں تبدیل کر سکتا ہے، ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے؟ وہی کہ جو رات کے اندھیرے کو صبح میں بدل دیتا ہے، وہی مصیبتوں کی رات کو بھی آرام و آسائش و سکون کی صبح میں بدل سکتا ہے۔
رب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ آیت نمبر 2، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کا ایک کردار ہے اس کائنات میں، اور اس کردار کے اعتبار سے وہ چیز خیر ہے بنیادی طور پر۔ لیکن اس مادی کائنات میں کیونکہ بعض اوقات تزاحم، ٹکراؤ مفادات کا پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں علم نہیں ہوتا اس چیز کی خیر کے بارے میں، تو ہمیں وہ چیز شر لگتی ہے۔ یہ بڑی وسیع بات ہے کہ جس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے کہ بنیادی طور پر اللہ جو چیز خلق کرتا ہے وہ خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود خیر محض ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو خلق ہو گئی ہیں ان میں جب آپس میں تزاحم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو جب ہمارے نظر میں صرف وہ ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں شر محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پہلے بھی دے چکے، دوبارہ آپ کو دیتے ہیں۔ مثلا دو دوست ہیں کہ جو ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں، ہر ایک کا وجود دوسرے کے لیے خیر ہے۔ لیکن زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے، مثال کے طور پر دونوں نوکری کی تلاش میں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک نوکری کی جگہ خالی ہے۔ اب یہاں پہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے برا لگے، وہ جو ہر وقت خیر لگتا تھا تھوڑا سا شر لگے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ نوکری مجھے مل جائے گی۔ تو جب ٹکراؤ اور تزاحم پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دیکھنے والے کو جو محدود نگاہ رکھتا ہے، پورا علم نہیں رکھتا، اس کو ممکن ہے کہ کوئی چیز شر لگے اور شر پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ ہر اس شر سے جو تو نے خلق کیا، بلکہ فرمایا ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے خلق کی۔ یعنی تو نے تو اس چیز کو خلق کیا ہے خیر کے طور پر، لیکن اس کائنات میں چونکہ اس مادی کائنات میں تزاحم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے چیزوں کے آپس میں، ایک زندہ رہنے کے لیے دوسرے کو مثلا کھانے لگتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر شر پیدا ہوتا ہے۔ اس شر سے ہر اس چیز جو کچھ اس نے خلق کیا، یعنی رب فلق نے، اللہ نے، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا۔ بس اس چھوٹے سے جملے میں دنیا کے تمام شر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اور انہی سے بعض اوقات شر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اس کے اختیار کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط کام کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، شر پیدا ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں ہر قسم کے شر کا ذکر آ گیا ہے کہ میں ہر چیز جو اللہ نے خلق کی ہے اس کے شر سے اسی اللہ خالق کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیسری آیت میں کیا بیان فرمایا؟ کیونکہ زیادہ تر شر دن کے مقابلے میں رات کے وقت ہوتے ہیں، لہذا بالخصوص رات کے وقت کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی وہ وقت کہ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے چھا جاتا ہے، اور گویا کہ جنہوں نے شر والے کام کرنے ہوں ان کو وہ رات کا اندھیرا اپنے لیے بہتر نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھے گا نہیں، یا دن کی نسبت آسانی سے رات کو نہیں دیکھ سکتا۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے۔ غاسق، اندھیری رات، جب اس کا رات کا اندھیرا پوری طرح سے مثلا چھا جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ غاسق، اندھیری رات، وقب، اذا وقب، جب وہ پوری طرح سے ہر چیز پر چھا جاتی ہے، اور اندھیروں میں پھر خرابیاں ہوتی ہیں، شر کے کام ہوتے ہیں، تو اس اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے
اب آپ خود دیکھیں کہ رات بذات خود خیر ہے، نیند اور آرام کا ذریعہ ہے، اور آپ دیکھیں اگر انسان نیند پوری نہ کر سکے کہ رات کا اندھیرا ہیلپ کرتا ہے انسان کو، اور رات میں انسان کے بدن کو نیند کے دوران کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا بدن کے اندر سسٹمز کام کرتے ہیں جن سے بدن فریش ہو جاتا ہے اگلے دن دوبارہ کام کرنے کے لیے، خیر ہی خیر ہے۔ لیکن بعض چیزوں کی خرابیوں سے شر وجود میں آتا ہے دن کے مقابلے میں، چونکہ رات کو یہ کام زیادہ ہوتا ہے، لہذا فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ آیت نمبر 4 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں، گرہ جو دھاگا یا رسی باندھ دی جاتی ہے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ عقد فی العقد، عقد میں، عقد عقدہ کی جمع ہے، اور عقدہ کہتے ہیں جب دو چیزوں کو، کسی دھاگے کو یا دو سروں کو آپس میں باندھنے کے لیے گرہ لگائی جاتی ہے، اسے عقدہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے عقد۔ عقیدہ لفظ بھی اسی سے ہے، گویا کہ ہم جس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اس بات پر گرہ لگا لیتے ہیں، اسی گرہ لگنے سے، اسی معنی کی مناسبت سے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا نکاح جب ہوتا ہے اور ایک عورت اور ایک مرد ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں دونوں، تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، عقد نکاح۔ عقد یعنی گرہ، انشاءاللہ واضح ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ نفاثات نون فا اور تا پھونک مارنے کے معنی میں آتا ہے۔ نفاثات سے کون مراد ہے اور عقد سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ مثلا وہ عورتیں جنہیں جادوگرنیاں کہا جاتا ہے، ان کے جادو کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ گریں لگاتی ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی تاثیر ہو جاتی ہے، اور کسی نہ کسی پر جس کے خلاف وہ جادو ہو رہا ہے اس پر کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے۔ اور مثلا جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ کہ مثلا جادوگرنی کسی سے کہتی ہے جس پر جادو کروانا ہے اس کا کوئی کپڑا لے آؤ، اس کا کوئی بال لے آؤ، فلان لے آؤ، پھر وہ اس کے ساتھ کچھ کر کے پھونک مارتی ہے اور گرہ لگا دیتی ہے اور جناب جادو ہو گیا اور فلان۔ تو یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پر بات کرنے کا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس پر ہمارا ایک قرآن مجید کے دروس کا سلسلہ ہے کاروان قرآن، اس میں سحر کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سحر اکثر اوقات وہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ذہن میں سحر جسے ہم جادو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا جیسا ہمارے ذہن میں تصور ہے۔ اگر آپ آیات قرآن کو دیکھیں جو سحر کے بارے میں آئی ہیں تو وہ کسی ایسی بات کی تائید نہیں کرتی کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی گرہ پہ پھونک مار دے جیسے جادوگر کرتے ہیں تو کہیں دوسرا کوئی بیمار ہو جائے گا۔ وہ آیات اس بات کی تائید نہیں کرتی۔ توجہ سے سنیے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے تو ان کے جادو کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ لفظ سحر کا اصل معنی دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں وہ رسیاں پھینکی، جادوگروں کو پتہ تھا یہ رسیاں ہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوا،
لیکن ان رسیوں کے ساتھ ایسی ٹرک کی تھی انہوں نے کہ وہ دیکھنے والے عام لوگوں کو وہ ہلتی جلتی نظر آئی، اسی طرح جس طرح سانپ ہلتے جلتے، سانپوں کی طرح حرکت کر رہی۔ آج بھی میجیشنز جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کو کھولا، اندر سے کبوتر نکال لیا اور جناب شیشے توڑ کر کھا گیا، ہمیں لگتا ہے کھا گیا، اور یا بلیڈ کھا گیا، شیونگ بلیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے کھا گیا، اور پھر اس کو اپنے منہ سے وہ نکال رہا ہے بڑے آرام سے۔ اگر وہ میجیشن جو آپ کو اس طرح دکھا رہا ہے، اگر وہ آپ کو بتانے پر آمادہ ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نہیں ہوتا جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا، لیکن وہ ایسی ٹرکس ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں، چیخیں مارنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی حرکت ان رسیوں کے ساتھ ان جادوگروں نے کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں، قَالَ بَلْ أَلْقُوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا بلکہ میں نہیں بلکہ تم پہلے ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک ان کی پھر رسیاں اور ان کے عصا، وہ سٹکس جو انہوں نے ڈالی تھی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، قوت متخیلہ، خیال کی قوت، چونکہ جب آنکھ کو دھوکہ ہوتا ہے تو خیال کی قوت متاثر ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ آنکھ سگنل بھیجتی ہے دماغ کو، تو ان کو یوں خیال گزرا من سحرہم، ان جادوگروں کے سحر کی وجہ سے، یخیل، نہ کہ کوئی حقیقت بدلی تھی، ان کی جو قوت متخیلہ تھی جس کو ہم خیال کہتے ہیں، قوت خیال، اس کو یوں لگا انہا تسعی، کہ وہ چل رہی ہیں، وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ رسیاں اور وہ سٹکس، وہ عصا جو انہوں نے پھینکے تھے جادوگروں نے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے، یخیل، ان کو لگا خیال میں، نہ کہ کوئی حقیقت بدلی تھی۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116 میں یہی قصہ ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، جادو کی حقیقت کو سمجھیے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو، فلما القوا، تو جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر کیا، اور سحر کا آپ اگر عربی لغت میں جا کے معنی دیکھیں گے تو دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے، سبب پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے۔ اب ظاہر ہے کوئی اگر ڈراؤنی چیز آپ کو نظر آ جائے، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں، حقیقت آپ کو پتہ نہ ہو، تو آنکھ جو سگنل بھیجے گی آپ کے دماغ کو اس سسٹم کے مطابق، ہو سکتا ہے آپ کا دماغ ڈر جائے، ہو سکتا ہے بار بار دیکھنے سے آپ بیمار پڑ جائیں۔ کوئی ایسا خیال کسی ڈراؤنی چیز کے ذریعے، مثلاً آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، سین میں آپ نے دیکھا الو کا کٹا ہوا سر پڑا ہے، آپ ڈر گئے اس کو دیکھ کر۔ اگر آپ نہ ڈرتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن آپ ڈر گئے تو جادو اثر کر گیا، کیونکہ آپ نے قبول کر لیا کہ یہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے، اور آپ نے سوچتے رہے۔ جتنا کمزور دماغ کا انسان ہوگا، جتنا وہم پرست، خرافات پرست انسان ہوگا، وہ جادو کے ان ٹریڈ مارکس، یہ ٹریڈ مارک ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کے گھر پہنچا کر جادوگر وہ اپنا تیر چلاتا ہے۔ اگر آپ ڈر گئے، متاثر ہو گئے، آپ پر ہو گیا جادو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، شیطان کو کوئی تسلط نہیں ہے مگر ان پر جو خود اسے مسلط کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے سوچنا شروع کیا، آپ کو ٹینشن شروع ہو گئی، الو کا چہرہ آپ کے منہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں ان کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن میں رہنے والے، آپ ماہر نفسیات لوگ جو ڈاکٹر سے پوچھے جا کے، وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آپ کی اپنی کمزوری اور جہالت کی وجہ سے اور دھوکے میں آنے کی وجہ سے آپ افیکٹ ہوئے، اور پھر آپ سے کہا گیا فلانی جگہ پہ جاؤ، وہ بڑا جادو کا توڑ ہے، وہ یہ ہے، وہ فلان ہے یہ، اور آپ کیونکہ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے دور تھے، ایک مضبوط دماغ
مومن کا دماغ ہوتا ہے، حقیقی مومن کا. تو یہ نہ ہوتا اگر آپ اس کو دیکھتے اور اٹھا کے مثلا باہر پھینک دیں، سوچے ہی نہ. یا وہ جو اس کو دیکھنے سے جو انسان کو ایک دفعہ کچھ ہوتا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. کون جادوگر ہے جو اللہ کی پناہ کو توڑ کر آپ کے ساتھ کچھ کر سکے؟ بتا میری ان باتوں پہ غور رکھیے گا کہ جو میں نے جادو کے بارے میں بتائی ہیں. تو فرمایا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو سحر کیا، یعنی آنکھوں کو دھوکہ دیا. واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرا دیا، لوگوں پر خوف طاری کر دیا عوام پر. جادوگر کو پتہ یہ کچھ نہیں ہے. لوگ جو نئی ٹیکنیکل لوگ اس ٹرک کو نہیں جانتے وہ ڈر گئے. اور قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ ایک عظیم سحر انہوں نے کیا. اب یہ عظیم سحر نے آیا کچھ بدلا نہیں. قرآن کی آیات سے اگر آپ چیزوں کو لیں، بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور وہم پرستی سے اور اپنے آپ کو الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے بھگانے سے اور تھکانے سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی آگے کہے 70 معنی ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں کون سا معنی ہے، تو پھر آپ جائیں تعویذ گنڈے کرائیں اور مرغیاں کالی کٹوائیں اور بکروں کے سرے لائیں اور پتہ نہیں کیا کیا قبرستانوں میں جا کے خرافات کریں. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کے سپرد کرتا ہے کہ تم میری بات پر تمہیں اطمینان نہیں ہوا تو جاؤ دھکے کھاؤ. پھر وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے. بہت بڑا جادو کیا تھا، کچھ ان رسیوں کی حالت نہیں بدلی تھی. قرآن خود بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا تھا کہ ٹرک ہو گئی. وہ جو اثر لے گا، اب ڈرنے والا ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے، ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جائے، کیونکہ جو آنکھ نے دکھایا ہے اس کا جتنا اثر کمزور دل والا، کمزور ارادے والا بندہ زیادہ افیکٹ ہوگا. اور جس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ان چیزوں سے بچنے کا، اللہ اور اللہ کے رسول سے، پھر وہ الٹے سیدھے لوگوں کے کاروبار چمکائے گا، انہیں پیمنٹس کرے گا. اب اتنے بکرے بھیجو، اب یہ فلان کرنا ہے، اب اتنوں سے مسئلہ حل ہوگا. وہ آرام سے بیٹھ کر آپ کے بکروں کی چانپیں اڑائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ میرا جادو جو ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بہرحال اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو ان خرافات سے ساری عمر کے لیے نجات پا لیں. اللہ کے کلام کو سمجھنے کی برکت سے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ ڈھونڈیں. جو 24 گھنٹے 7 days a week اور 24 hours 24 گھنٹے اویلیبل ہے، بجائے یہ کہ بعض پیروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 40 دن کا ٹائم دیتا ہے. خوب. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ جناب جادو تو رسول اللہ پر بھی ہو گیا تھا، ہماری کیا مجال ہے؟ تو میں آپ کے سامنے تفسیر مجمع البیان، مشہور تفسیر ہے، اس کے چند الفاظ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوں. تھوڑی سی عربی پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا میں صرف اردو ترجمہ پڑھوں گا چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. وَلَا يَجُوزُ، اسی تفسیر مجمع البیان سورۃ الفلق کی تفسیر میں یہ جملے موجود ہیں. وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ سُحِرَ عَلَى مَا رَوَاهُ الْقُصَّاصُ الْجُهَّالِ، جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہو ان باتوں کی بنا پر جو روایتیں قصے بیان کرنے والے جاہلوں نے بیان کی. یہ تفسیر مجمع البیان کے الفاظ. کیوں؟ لِأَنَّ مَن يُوصَفُ بِأَنَّهُ مَسْحُورٌ، اس لیے کہ جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ مسحور ہے، اس پر سحر ہو گیا ہے، فَقَدْ خُبِلَ عَقْلُهُ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل متاثر ہو گئی ہے.
اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، تو جس کی عقل صحیح کام نہ کرتی ہو اس کی کسی بات پر اعتماد کیا جا سکتا؟ وَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ، اور بے شک اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے اپنے رسول کے بارے میں اپنے اس قول میں، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ظالم کہتے ہیں مومنوں کو کہ تم لوگ کسی اور کے پیچھے نہیں چل رہے سوائے ایک ایسے شخص کے جس پر جادو ہوا ہوا، مسحور، رجلا مسحورا، ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے تم چل رہے ہو، یعنی یہ الٹی سیدھی نعوذ باللہ باتیں کرتا ہے، تم اس کے پیچھے چل رہے ہو، یہ تو جادو کے زیر اثر ہے۔ پھر اگلا جملہ یہ ہے کہ میں صرف اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض مثلا یہودیوں نے یا دشمنان دین نے اپنے وہ جو جادو کے طریقے انہوں نے گھڑے ہوئے تھے جس کے ذریعے دیکھنے والوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کمزور دماغ لوگ، ضعیف ارادے کے لوگ، ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہو ایسا کرنے کی، لیکن اس پر کامیابی ان کو نہ ہوئی ہو۔ یہ خلاصہ ہے، موضوع تفصیلی ہے، ہم ابھی یہاں پر اس کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ یہ خلاصہ تھا سحر کا۔ سحر سے جو تصور ہمارے ذہن میں عام طور پر بیٹھا ہوتا ہے یہ وہ تصور نہیں ہوتا، اور یہ ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو اپنے کپڑے تھوڑے سے کینچی سے کٹے ہوئے الماری میں لگے، کبھی آپ کو خون کے چھینٹے نظر آئے۔ جادوگر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ چھینٹے کیسے اندر تک پہنچائے جائیں، کس طریقے سے، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیے اور آپ کو گویا سگنل ملا آپ کے دماغ کو، یہ تو جادو ہے، جتنا آپ نے قبول کیا، آپ نے دماغ کو قبول کرایا، اتنا آپ پر جادو ہوگا، اور جتنا آپ نے دماغ کو جھٹک دیا اور اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیا، آپ پر انشاءاللہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اور ان کی حرکتوں سے جو بھی اس کی حقیقت ہو، اس سے بھی بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس، یہ وہ بہترین دو صورتیں ہیں کہ جو ظاہری و باطنی ہر قسم کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا۔ اور ایک اور چیز کی طرف ہم اشارہ کر دیں، یہ پھونکنا کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پھونکنے سے پہلا معنی جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو مشہور ہے، وہ جو عورتیں پھونکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس پھونکنے سے واقعاً منہ سے پھونکنا مراد ہو۔ اس کی ہم آپ کو مثال دیں قرآن کریم میں، مثلا سورہ صف میں آیت نمبر 8 میں اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، منہ سے بجھا دیں، منہوں سے بجھا دیں، یعنی منہ سے پھونک مارتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ کوئی چراغ تھا جو جل رہا تھا، رسول پاک نے کوئی چراغ جلایا تھا جس کو پھونکے مار کر کفار بجھا رہے تھے؟ نہیں، ان پھونکوں سے مراد وہ مثلا اس منہ سے مراد وہ پروپیگنڈا ہے، اور اس نور سے مراد ہدایت اسلام کا نور ہے۔ یہ چاہتے ہیں اپنے پروپیگنڈوں سے اس نور کو بجھا دیں۔ توجہ کیجیے، تو بالکل اسی طرح یہ عام ہر زبان میں اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے جی فلان شخص نے ناک اس کی زمین پر رگڑ دی، کیا مطلب؟ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، نہ کہ واقعاً اس کی ناک رگڑی ہے۔ قرآن مجید عرب معاشرے میں بولی جانے والی جو فصیح و بلیغ عربی زبان تھی، اس زبان میں نازل ہوا۔ جیسے لوگ محاورے بولتے تھے، مثالیں دیتے تھے، جس طرح الفاظ کو استعمال کرتے تھے اس طرح استعمال ہوا۔ تو ضروری نہیں کہ نفاسات فی العقد سے مراد وہی پھونکے مارنے والی مراد ہو۔ اگر وہ بھی مراد لیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے جادوگرنی یا جادو کرنے والا وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتا ہے کہ اس کام میں میرے بڑی تاثیر ہے۔ یہ گویا کہ صدیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے اور ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے کہ جادو اس طرح سے ہوتے ہیں، چاہے کچھ ہوتا ہو واقعاً یا کچھ نہ ہوتا ہو، صرف یہ دکھا کر اگلے کو پریشر میں لے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا۔
جیسے الو کا سر کاٹ کے پھینک دیا، یا مثلا فلان خون کے چھینٹے پھینک دیے، اگلے کو دماغ کو ایک دفعہ افیکٹ کرنے کے لیے، اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسا اس کا دماغ ہے اتنا زیادہ وہ متاثر ہو جائے گا، کمزور ہے تو اور زیادہ متاثر ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نفاسات کا فی العقد، گرہ میں پھونک مارنا یعنی گرہ کو کھول دینا، جیسے پھونک سے نور بجھانا ہم نے عرض کیا، اسی طرح گرہ میں پھونک مارنا یعنی کوئی بری بات کر کے دوستی، دو دوستوں کی دوستی توڑوا دینا، میاں بیوی کا جو اعتماد ہے کوئی وسوسہ ڈال کے بیوی کے کان میں یا میاں کے کان میں ان کی وہ جو ایک اعتماد کی گرہ لگی ہوئی تھی اس گرہ کو توڑ دینا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بس صرف ایک ہی تصویر آپ کے ذہن میں نہ بنے نفاسات فی العقد سے۔ تو بہرحال جو بھی معنی ہو، مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن میں جو بھی معنی بنائیں، اللہ تعالیٰ کی اس کلام سے ان کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے۔ اسی وضاحت پر ابھی ہم فی الحال یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 جو آخری آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا چیز ہے؟ دوسرے کی نعمت کو برداشت نہ کرنا، یا دوسرے لفظوں میں اگر اس کی تہ میں انسان اترے تو یہ حسد کرنے والا اصل میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے غبطہ، غین بے طوئے اور ہے، غبطہ۔ غبطہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت دیکھی، خدا سے دعا کی خدایا مجھے بھی عطا کر، بغیر اس کے کہ اس کے بارے میں جلن پیدا ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر خدا نے کسی کو نیک کاموں کی توفیقات دی ہیں، کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، اس کو دیکھے تو اللہ سے دعا کرے خدایا جیسے تو نے اپنے اس بندے کو عطا کیا ہے مثلا مجھے بھی عطا کر، کوئی حرج نہیں۔ یہ حسد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں غبطہ۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ میرے پاس ہو نہ ہو اس کے پاس کیوں ہے۔ یہ جذبہ جو شخص جس کی اگر مثلا ہم میں سے کسی کے اندر بھی پیدا ہو اور اس بیماری کا فوراً علاج نہ کرے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی۔ ایک سٹوری کسی کتاب میں پڑھی، صحیح یا غلط فرق نہیں ہے لیکن تمثیل ہے، سمجھیے گا۔ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک دن شیطان اور فرعون مل کر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، شیطان اور ابلیس اور فرعون۔ تو کھانا کھاتے کھاتے فرعون نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے اپنی زندگی میں میرے یعنی فرعون سے میرے اور اپنے سے زیادہ بھی کوئی خبیث اور گھٹیا آدمی دیکھا ہے؟ یعنی کوئی اے ابلیس تو نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو مجھ سے اور تجھ سے دونوں سے زیادہ پلید اور گھٹیا اور خبیث ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کون سا؟ کہتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی بستی میں میرا گزر ہوا تو میں ایک گھر میں چلا گیا، وہاں ایک شخص سے میری جان پہچان ہو گئی اور اس نے مجھے مثلا بڑا ویلکم کیا، جو ہماری دوستی ہو گئی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ابلیس ہوں، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرا یہ جو ہمسایہ ہے اس کی ایک بڑی زبردست گائے ہے، بہت دودھ دیتی ہے، بڑی زبردست ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس کی گائے کو قتل کر دے، اس کی گائے مار دے۔ تو ابلیس کہتا ہے فرعون کو کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ دیکھ میرے پاس مارنے وغیرہ کی طاقت نہیں ہے، ہاں میں تجھے کہیں اور سے ویسی گائے دلوا دیتا ہوں۔ حسد کو نوٹ کیجیے۔ تو ابلیس فرعون سے کہتا ہے کہ وہ اتنا خبیث اور گھٹیا انسان تھا، اس نے کہا نہیں مجھے گائے نہیں چاہیے، اس کی گائے مرنی چاہیے، اس کے پاس کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اے فرعون تجھ سے بھی اور مجھ سے بھی زیادہ گھٹیا بندہ میں نے وہ دیکھا۔ یہ تمثیل ہے لیکن واقعاً حاسد پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد،
اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ 5 آیات مبارکات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انشاءاللہ ان کے معنی پر آپ غور کریں گے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اگر کچھ لوگ ان پریشانیوں میں، خرافات میں، وہم پرستیوں میں مبتلا ہوں تو یہ قرآنی ہدیہ ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور خدا نے اگر ان کو کچھ توفیق دی عقل سے کام لینے کی تو اپنی جان ان دنیاوی عذابوں سے، جو اللہ سے دور رہنے اور اللہ پر توکل کا معنی اور صحیح ایمان کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جن خرافات میں اور مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں لوگ اور زندگیاں اپنی اجیرن کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے کسی کو ان مسائل سے نجات مل جائے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر زیادہ تاثیر والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔